اسٹوڈینٹس ہاؤ آر یو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئیے آج کے لیکچر کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آغاز کریں گے ہم اس سے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا لاسٹ ٹائم۔ ہم اپنی نظم ہم محیط دو عالم ہے قدرت تیری ہم پڑھ رہے تھے۔ آئیے نظم کو وہیں سے اسٹارٹ لیتے ہیں۔ یہ نظم ہم نے اس کی بلند خوانی کی تھی، اس کا شاعر کا تعارف تھا جو کہ آپ کی اسکرین کے سامنے ہے۔ ایک دفعہ نظم کو اور اس کی بلند خوانی اور اچھے سے کر لیجیے گا۔ آئیے اس کی ورکنگ کی طرف جاتے ہیں۔ جو کام ہم نے ادھورا چھوڑا تھا جہاں سے، وہیں سے اس کا آغاز لیتے ہیں۔ آئیے نظم کی مشکل الفاظ اور اس کے معنوں پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ہم محیط دو عالم ہے قدرت تیری، الفاظ معنی۔ نمبر 1 خبیر یعنی خبر رکھنے والا، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کو بھی کہتے ہیں۔ علیم یعنی علم رکھنے والا، حادث یعنی نئی چیز قدیم کی ضد، مکان رہنے کی جگہ، گھر، مسکن یعنی لامکان وہ جگہ جہاں سمت متعین نہ ہو، صبا وہ ہوا جو مشرق سے چلے، وہ ہوا جو موسم بہار میں چلتی ہے، سموم زہریلی ہوا یعنی لو یعنی گرم ہوا جو چلتی ہے، نجوم یعنی ستاروں کو کہتے ہیں، ضیاء رخ زندگی زندگی کے چہرے کی روشنی، رخشندگی یعنی چمک، محیط احاطہ کرنے والا گھیرنے والا، احاطہ یہاں پہ تھوڑی سی ہجے میں غلطی ہے، الف ہے الف ہا ہوتا ہے، اس کے بعد تو ہے تا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں ذرا کریکشن کر لیجیے گا۔ وحدت یعنی توحید ایک ہونا، اللہ تعالیٰ کی یکتائی، زمزمے یعنی ترنم گیت نغمے ترانے۔ یہ تھے اس نظم کے مشکل الفاظ۔ آئیے مزید اس کے اور کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں جو ہیں الفاظ اور ان الفاظوں کے آپ کو جملے بنانے ہیں۔ ان الفاظوں کو جملوں میں استعمال کر لیجیے گا۔ سب سے پہلا الفاظ ہے نظام ہستی یعنی زندگی کا نظام چلانے والے کو کہتے ہیں۔ مہر قدرت یعنی قدرت کی مہر، آبشاروں یعنی بہتا پانی، پہاڑوں سے چڑھتا ہوا آبشار جو بہتے ہیں۔ سموم ابھی آپ کو بتایا گیا، کسی زہریلی ہوا یعنی گرم ہوا یا لو کو کہتے ہیں۔ ان الفاظوں کے معنی نہیں لکھنے، ان الفاظوں کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ آئیے اس نظم پہ سوال جواب کی طرف چلتے ہیں۔ سوال جواب اسی طریقے سے آپ اس کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ یہ سوال جواب آپ سے اورلی پوچھے گئے تھے پہلے۔ آئیے انہی کو لفظوں میں لکھتے ہیں۔ حمد سے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام چن کر لکھیے۔ یہ آپ ہی کی حمد محیط دو عالم ہے قدرت تیری سے چن کر لکھے گئے ہیں، یعنی کہ خبیر، علیم، وحدت اللہ تعالیٰ کے یہ چند صفاتی نام ہیں۔ سوال نمبر 2 تھا، دوسرے شعر میں شاعر نے کس حقیقت کی نشاندہی کی ہے؟ آپ دیکھیے گا دوسرے شعر میں، اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ وہ اس کائنات کی واحد ذات ہے جو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، جس کو ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان تمام صفات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آئیے سوال نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کثرت کی پردے میں وحدت تیری سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس سے مراد یہ ہے کہ کائنات میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کی وحدت یعنی اس کی یکتائی اور اس کے ایک ہونے پر، یہاں کیا لکھا ہوا ہے، تھوڑی سی کے لکھنا ہے آپ کو، اس کے ایک ہونے پر یقین رکھتی ہے،
سب کا ایک ہونا اور اللہ تعالیٰ کی یہ حسین تخلیق یعنی کائنات جو کہ اس کی شان و شوکت اور اس بڑائی کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ سوال نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلے شعر میں شاعر نے کیا بات کہی ہے؟ اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، اس کا نام بڑا ہے اور اس کا علم لازوال ہے، جو کائنات میں ہر جگہ موجود ہے اور ہر علم سے واقف ہے اور ہر خبر رکھنے والا ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اچھا بچوں، یہ جو اس نظم کا کام ہے، یعنی سب سے پہلے آپ حمد کا سرورق بنانے کے بعد یعنی حمد کا ٹائٹل پیج بنانے کے بعد ان الفاظوں کو اور ان کے مشکل الفاظ کے معنی آپ اسی طریقے سے اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ اس کے بعد ان میں سے چند الفاظوں کے جملے بنائیں گے جو کہ آپ کو دکھ رہا ہے، یہاں معنی لکھا ہے، آپ کو جملے بنانے ہیں اور سوال جواب یعنی کہ یہ 4 سوال جواب آپ کو اگلے پیج سے اسی طرح ہیڈنگ کے ساتھ آپ کو لکھنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ نظم کی تشریحات ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ جب تک اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔